Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, as you know that Smart Syllabus has been introduced by Lahore Board due to the prevailing scenario of COVID-19 in the country. تو اس اسمارٹ سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے لیے لینئر جغرافی یعنی خطی جغرافیہ اور اکنامک جغرافی کے لیے کچھ ریویژن لیکچر تیار کیے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے، اور اگر آپ ڈیو ٹو انٹرنیٹ اور لوڈ شیڈنگ کے باعث کچھ لیکچر آن لائن کلاسز میں مس کر گئے ہیں تو اس کمی کو بھی یہ انشاءاللہ پورا کریں گے۔ تو پہلے اسمارٹ سلیبس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے جو کتاب ہے اس میں 16 چیپٹر ہیں، تو یہ تمام کے تمام چیپٹر اس میں شامل ہیں، لیکن کچھ ٹاپکس کو اس میں ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے ہر چیپٹر میں سے، ما سوائے پہلے چیپٹر کے جو کہ ورلڈ ویو یا دنیا کا جائزہ ہے۔ وہ تمام چیپٹر آپ کریں گے۔ ان تمام چیپٹرز میں سے پیئرنگ آف کوشچن ڈفرینٹ طریقے سے ہے، کہیں پر سے آپ نے صرف لانگ کوشچن تیار کرنے ہیں تو کہیں پر صرف آپ آبجیکٹو کے لیے تیار کریں گے۔ تو یہ میں آپ کو ایک پورا پیٹرن آف پیپر بھی سمجھاؤں گی، لیکن آج ہم پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں پہلے چیپٹر کے ساتھ، اور انیشیلی ان تمام 16 چیپٹرز کو اچھے سے تیار کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو آنی چاہیے، یا اگر میں یہ کہوں کہ جغرافی میں 100% مارکس لینے کے لیے کچھ سنہری اصول آپ کو یاد رکھنے ہیں، اور وہ چند سٹیپس ہی ہیں جو کہ آپ کو یاد کرنے ہیں، جیسے کہ آپ کو تمام بر اعظموں کے نام آنے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں، جیسے 7 بر اعظم ہیں: ایشیا، یورپ، افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اینڈ آسٹریلیا، یعنی اور انٹارکٹیکا۔ یہ تمام کانٹیننٹس کے نام یاد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیا کے تمام بڑے سمندروں کے نام بھی یاد کرنے ہیں جن کو ہم بحر کہتے ہیں، جیسے بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند۔ آپ اسٹوڈنٹ اردو کے ہیں یا انگلش کے، آپ کو ان تمام ناموں کو اردو اور انگریزی دونوں میں یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے بحر الکاہل ہے تو اس کو آپ پیسیفک اوشن بھی اس کا نام یاد رکھیں، اور اگر انیشلی آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو آپ خالی پہلے اردو میں یاد کر لیں پھر انگلش میں یاد کر لیں، تو دیٹ ول بی اوکے۔ بر اعظم عربی زبان کے 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، بر اینڈ اعظم۔ اعظم تو آپ سب جانتے ہیں، اعظم کا مطلب جناب بڑے کو کہتے ہیں، اور بر خشکی کو کہتے ہیں، ڈرائی۔ تو خشکی کا اگر کوئی بڑا ٹکڑا ہے تو ہم اسے کہیں گے بر اعظم۔ کیا کہیں گے جی؟ ہم اسے بر اعظم کہیں گے۔ تو یہ دیکھیے خشکی کا یہ ایک بڑا یورپ اور ایشیا آپ کو بڑا ٹکڑا دکھائی دے رہا ہے، اسی طرح افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، اور یہاں انٹارکٹیکا، بڑے خشکی کے ٹکڑے ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو بر اعظم کا مطلب ہوا خشکی کا بڑا ٹکڑا، اور اس کو انگلش میں ہم کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ کانٹیننٹ، از اٹ کلیئر؟ کانٹیننٹ۔ چلیے، تو یہ نام جو ہے آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اب اور اگر ہم یہاں ایشیا اور یورپ کو صرف دیکھیں تو یہ خشکی کا ایک ہی بڑا ٹکڑا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی یہاں پارٹیشن کر رہے ہیں، اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایشیا ایک الگ کانٹیننٹ ہے اور یورپ ایک الگ کانٹیننٹ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ کو سیکنڈ چیپٹر میں ملے گا۔ اس کے ساتھ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو بلو کلر کا پارٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دیٹ از بحر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بحر الکاہل ادھر بھی اور ادھر بھی، کیونکہ دنیا گول ہے۔ تو یہ جو بحر ہے، اردو زبان میں ہم سمندر کا لفظ استعمال کرتے ہیں واٹر باڈی کے لیے، لیکن اگر سمندر بڑا ہو تو ہم ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بحر، اور اگر سمندر چھوٹا ہے تو ہم بحیرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بحیرہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا سمندر بڑا ہے تو آپ کہیں گے بحر، اور اگر آپ کا سمندر چھوٹا ہے تو آپ کہیں گے بحیرہ۔ اور بحر کو انگلش میں کہتے ہیں اوشن، اور اردو میں کہتے ہیں سی۔ اچھا، اوشن اور سی
اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نقشے کے اوپر دوبارہ چلتے ہیں. اگر ہم بحر ہند کو ہی دیکھیں تو اس کی باؤنڈری کچھ اس طرح سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو بحر ہند یعنی انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں انڈین اوشن. انڈین اوشن، انڈین اوشن میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا لکھا دکھائی دے رہا ہے بحیرہ عرب. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں عربین سی. عربین سی، تو عربین سی از دا پارٹ آف انڈین اوشن، یعنی بحیرہ بحر کا حصہ ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور واٹر باڈی، یعنی یہ ایک چھوٹی واٹر باڈی ہے ایز کمپیئر ٹو اوشن. سی از اے اسمالر باڈی ایز کمپیئر ٹو اوشن اینڈ دا سی از دا پارٹ آف اوشن. یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا؟ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں خلیج بنگال بھی ہے. ٹھیک ہے، تو خلیج بنگال جو ہے اٹس آلسو دا پارٹ آف دا انڈین اوشن، یا بے آف بنگال ہم اسے انگریزی میں کہتے ہیں، تو اٹ از آلسو دا پارٹ آف انڈین اوشن. تو بحیرہ عرب اور خلیج بنگال بحر ہند کے حصے ہیں. تو اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے جنوب میں، یہاں پاکستان ہے آپ کا، پاکستان کے جنوب میں بحر عرب ہے، تو بات اگر میں یہاں ڈائریکشن بنا لوں تو یہ جنوب ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے جنوب میں بحر عرب ہے، تو میں کہوں گی جی بالکل ٹھیک ہے. اگر میں کوئی مجھ سے یہ کہے کہ پاکستان کے جنوب میں بحر ہند ہے تو تب بھی بات درست ہے، کیونکہ بحر ہند کا ہی تو حصہ ہے بحر عرب. اچھا، یہاں بحر الکاہل کو دیکھ لیں، یہ ایک بڑا سمندر ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے. تو یہ بحر جاپان از دا پارٹ آف، یا آپ کا جاپان سی از اے پارٹ آف پیسیفک اوشن. آئی ہوپ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو کیا ڈفرنس ہے بحر میں، بحیرے میں، بر اعظم کسے کہتے ہیں؟ تو یہ خشکی کا جو بڑا ٹکڑا ہے یہ سب بر اعظم کہلاتے ہیں. ان سب بر اعظموں کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں. تو نیکسٹ موو کرتے ہیں. نیکسٹ موو یہ کرنا ہے آپ نے کہ ایک پریکٹس کرنی ہے، اور وہ پریکٹس یہ کہ آپ نے ان تمام بر اعظموں کو ایک خالی نقشے کے اوپر فل اپ کرنا ہے. جیسے یہاں آپ لکھیں گے ایشیا، ایشیا کے ساتھ یہاں یورپ ہے. یہاں کیا ہے جناب؟ یہاں افریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح باقی بھی کر لیں. یا آپ اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیں، اور نمبر 1 پہ کون سا کانٹیننٹ ہے، نمبر 3 پہ، 2 پر، 5 پہ، 6 پہ، 4، 7، اس طرح سے آپ اس کو فل اپ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اوشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اوشنز کے لیے بھی آپ کو یہ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر فل اپ کر سکتے ہیں، اور یہ تمام نام یاد کر سکتے ہیں. جیسے یہاں آپ لکھیں گے بحر الکاہل. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بحر نمبر 3 پہ بحر ہند ہے. تو اسی طرح آپ اسکرین شاٹ لینے کے بعد ان کو فل اپ کیجئے، بار بار کیجئے، تاکہ یہ آپ کو یاد ہو. انہی کانٹیننٹس کے اوپر مبنی آپ کے تمام چیپٹر ہیں. جیسے سب سے پہلے آپ ایشیا پڑھیں گے، پھر ایشیا میں چند ایک کنٹریز کریں گے. جیسے پاکستان آپ کا ایشیا میں ہے تو اس وجہ سے آپ اس کانٹیننٹ کے ایشیا کو کریں گے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ ملک یہاں پر ہے وہ آپ کا ہے سعودی عربیہ، اس کو ہم تیار کریں گے. اسی طرح یہاں پہ چائنا ہے، چائنا ایک آپ کا جو ہے ایک بڑا ہمسایہ ملک ہے، اس کو ہم پریپیئر کر لیں گے. اسی طرح یہاں آپ دیکھیں گے کہ جاپان ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے ایشیا کا، تو ہم ان تمام کنٹریز کو یہاں سے پریپیئر کریں گے. جبکہ باقی تمام کانٹیننٹس میں یورپ میں سے ہم صرف ایک یو کے کو کریں گے تیار، افریقہ میں سے ہم کریں گے سوڈان، شمالی امریکہ میں سے ہم جو ہے یو ایس اے کو تیار کر لیں گے، جنوبی امریکہ میں سے ہم برازیل کو تیار کر لیں گے. انٹارکٹیکا میں کوئی ملک نہیں ہے، اسی لیے انٹارکٹیکا صرف ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے آپ کا. اور جبکہ آسٹریلیا ایک بر اعظم بھی ہے اور ملک بھی ہے، اس لیے یا اس کا بھی ایک ہی چیپٹر ہے. اور اس طرح سے آپ کے یہ 7 بر اعظم اور ان کے چند ممالک ہو جائیں گے آپ کے تیار. تو تیسری چیز، بینگ اے جیوگرافر، 100% مارکس لینے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے ڈائریکشنز کا یاد رکھنا.
ڈائریکشنز اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ کے لیے تمام کے تمام چیپٹرز اور ان کے ڈسکرپشنز کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ایون آپ کو نقشے یاد کرنا بہت آسان ہو جائیں گے. یہاں پر تو آپ بہت ساری ڈائریکشنز دیکھ رہے ہیں، لیکن ان میں سے آپ کو صرف 8 ڈائریکشنز یاد کرنی ہیں، جن میں سے 4 خاص طور پر اور باقی کی 4 آپ نے عام طور پر یاد رکھنی ہیں. جو خاص طور پر 4 یاد رکھنی ہیں ڈائریکشنز، وہ ہیں نارتھ، جس کو اردو میں ہم شمال کہتے ہیں، اور دوسری ڈائریکشن جو ہے ساؤتھ، جس کو ہم جنوب کہتے ہیں، اور پھر یہ ایسٹ یعنی جہاں سے آپ کا سورج نکلتا ہے مشرق، اور ویسٹ یعنی مغرب. یہ آپ نے یاد کرنی ہے ڈائریکشنز. اور جو عام طور پہ ڈائریکشنز یاد کرنی ہیں جناب، وہ کون سی ہیں؟ وہ انہی کے مابین ہے نارتھ ایسٹ، نارتھ ویسٹ، ساؤتھ ایسٹ، ساؤتھ ویسٹ، یا ہم کہیں شمال مشرق نارتھ ایسٹ، اور اگر اوپر دیکھیں تو شمال مغرب. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے مغرب کو پہلے نہیں، یعنی ویسٹ کو ہم نے پہلے یوز نہیں کیا، اسی طرح ای کو ہم نے پہلے یعنی ایسٹ کو پہلے یوز نہیں کیا، بلکہ نارتھ کا لفظ ہم نے پہلے لگایا. تو اس سے امپورٹنس پتہ چل رہی ہے کہ شمال کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. یعنی جب آپ ڈائریکشنز کا ذکر کریں گے تو آپ نارتھ کو پہلے یہاں استعمال کریں گے، یعنی شمال کا نام پہلے لیں گے. شمال مشرق کہیں گے، اسی طرح شمال مغرب کہیں گے. اور اسی طرح اگر آپ اس ڈائریکشن اور اس ڈائریکشن کو دیکھیں تو اس کے اندر ایس یعنی جنوب یعنی ساؤتھ کا جو ہے ایبریویشن پہلے استعمال کیا گیا ہے. یعنی جب آپ ساؤتھ ایسٹ کہیں، یعنی اردو میں ہم کہیں گے جنوب مشرق، اور اسی طرح جنوب مغرب. تو جو سیکنڈ امپورٹنس رکھنے والی ڈائریکشن ہے وہ جنوب ہے، ساؤتھ. تو یہ 2 ڈائریکشن، سب سے پہلے نمبر 1 پہ جس ڈائریکشن کی امپورٹنس ہے وہ شمال ہے، نمبر 2 پر جنوب. تو ڈائریکشن کے درمیان جب ہم ڈائریکشن کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے نارتھ یا ساؤتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بیان کرنا ہے کہ یہ جنوب مشرق ہے یا شمال مشرق ہے. اس طرح سے ہم کریں گے. تو یہ بر اعظم، تمام بر اعظم، تمام بحر اور تمام ڈائریکشنز اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ کے لیے تمام چیپٹرز پڑھنا بہت آسان ہو جائیں گے، ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، ان کو ڈسکرائب کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو نیکسٹ چیپٹر میں ہم پہلا لانگ کویشچن تیار کریں گے، اور اسی چیپٹر کے جو امپورٹنٹ آبجیکٹیوز ہیں وہ ہم تیار کر لیں گے انشاءاللہ.